بدبختی سے تو وہی جو ہے مایوس ہوتے ہیں جو مجرم ہوتے، جو گمراہ ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی معرفت حاصل کر لی کہ یہ اللہ کے پاک فرشتے ان کے پاس آئے ہیں اور ان کو ان کے بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں، تو آپ نے ان کے طور اطوار اور ان کے وضع کلام سے یہ پہچان لیا کہ یہ صرف مجھے بشارت نہیں دینے آئے بلکہ کسی اور کام کے لیے بھی آئے ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا، فرمایا قال فما خطبکم، فرمایا یہ بتلاؤ، خطب کہتے ہیں کسی عظیم و شان کام کرنے کو، یعنی کوئی بڑا کام کرنا۔ انہوں نے کہا کہ اے آنے والو، خطبکم تمہارا کون سا ایسا کام ہے، ایھا المرسلون، اے وہ جو تم بھیجے گئے ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، قالوا ہم بھیجے گئے، انا ارسلنا بے شک ہم بھیجے گئے الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف۔ یہ مجرم قوم لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعض روایات کے مطابق بھانجے لگتے تھے، اور بعض روایات میں جو زیادہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان کے بھتیجے لگتے تھے۔ اور یہ آپ پر جب ابراہیم علیہ السلام چیخائے نمرود سے باہر تشریف لائے تھے تو یہ آپ پر ایمان لے آئے تھے، یعنی پہلے آپ پر ایمان لائے، پھر اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق کو چھوڑ کر، بابل کو چھوڑ کر انہی کے ساتھ پھر شام میں گئے۔ شام سے پھر یہ اردن میں جو ہے آپ کچھ عرصہ رہے۔ اس کے بعد قوم صدوم ایک علاقے کا نام تھا، اس علاقے کی طرف اللہ تعالی نے آپ کو نبی بنا کر بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے پہلے شریعت ابراہیمی پر تھے، اور اس تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں جناب من سب سے پہلے ختنہ جو کروایا وہ ابراہیم علیہ السلام نے کروایا تھا، اور جناب من سب سے پہلے جس نے داڑھی کو جو ہے مہندی سے رنگا، عرض کر رہا ہوں مہندی سے رنگا، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جن کی پہلی داڑھی سفید ہوئی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کو جب اللہ نے ختنہ، اور یہ ہم جو بال مونتے ہیں زیر ناف یا بغل کے، یہ بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا مونڈے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو ہے دین ابراہیم پر بھیجا گیا ہے، یعنی جو طریقہ کار ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تھے انہی کا مجھے پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جناب من حضرت لوط علیہ السلام نے جب ختنہ کروایا اس وقت آپ کی عمر 53 برس تھی، اور حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 100 سال یا اس سے زیادہ تھی۔ تب یہ حکم اللہ پاک نے جاری فرمایا، تو آپ نے شرم نہیں کھائی، یہ نہیں دیکھا کہ اتنی عمر کا ہو گیا ہوں، اب میں بابا ہو گیا ہوں، اب میں یہ نیک کام کروں، میں بابا ہو گیا ہوں اب میں قرآن پڑھوں، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اب میں کسی کے پاس بیٹھ کے نماز سیکھوں۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا میری عمر کیا ہے، یہ دیکھا میرے رب کا حکم کیا ہے، تو آپ نے اس وقت ختنہ کروایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ السلام کو قوم صدوم کی طرف بھیجا گیا، اور قوم صدوم میں جو بری عادت تھی وہ بڑی مشہور ہے، وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے تھے، عورتوں کی طرف رغبت نہیں کرتے تھے، جو ہے لونڈے بازی کرتے تھے، لڑکوں کے پیچھے لگا کرتے تھے۔ تو یہ فرشتے بھی بے ریش بن کر آئے، اور جو ہے پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر یہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ جناب من قوم لوط والا کام کرنا، لوطیوں والا کام کرنا، اس کی بڑی سخت مذمت ہے۔ جناب من حکم یہ ہے اگر زانی مرد زانی عورت کوارے ہوں تو حکم ہے ان کو کوڑے مارو، ان کو 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے مارو، رعایت بھی نہ کرو اس پر۔ اور یہ حکم دیا گیا ہے اگر کوئی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرے تو اس کو شریعت کہتی ہے کہ اس کو مار ڈالو۔ فاعل اور مفعول، اگر مفعول کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پھر تو وہ بچ جائے گا، لیکن اگر مفعول نے اپنی رضا سے یہ کام کروایا اور فاعل نے یہ کام اپنے رضا سے کیا تو پھر دونوں کو مار ڈالا جائے گا۔ حکم یہ ہے کہ یہ اتنا سخت کام ہے کہ ان کو کھڑا کر کے اوپر سے دیوار گرا دی جائے تاکہ یہ نیچے دب کر مر جائے۔
جناب من سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جگہ پہ زنا ہوتا ہے یا فرمایا جس جگہ اس طرح کا فعل ہوتا ہے تو فرمایا اس وقت زمین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا کریم جو اگر حکم دے میں پھٹ جاؤں تیرے حکم کو پامال کیا جا رہا ہے، پھٹ جاؤں ابھی یہ اندر دفن ہو جائے، پتہ چل جائے ان کو۔ اور آسمان کہتا ہے اللہ کریم حکم دے میں گر جاؤں، یعنی اس کام کی اتنی بری اتنی سخت گناہ ہے اس کام۔ تو جناب من اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے، یہ دور بہت عجیب چل رہا ہے، اپنے بچوں کی نگرانی کیجیے، ان پہ نگاہ رکھیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیے۔ بس یہی وجہ ہے پہلے بچوں کو کھیلنے کے لیے بھیجتا، اب تو کھیلنے کے لیے بھی بھیجنے سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح کا ماحول مل جائے۔ تو لہذا یہ کام اتنا خطرناک ہے کہ جناب من اس میں کوئی رعایت بھی نہیں، نہ ہی آئین پاکستان میں کوئی رعایت رکھی گئی ہے اس کی، اور نہ ہی اسلام تو پہلے اس کے خلاف ہے۔ جناب من فرمایا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہم جو ہے مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط، آخو ذرا سبحان اللہ، سب کو تباہ کر دیں گے لیکن آل لوط کو کچھ نہ کہیں گے۔ یہاں آل لوط کو دیکھ لیجئے، آل کا مطلب ہوتا ہے سارا خاندان، اس میں بیوی بھی شامل ہوتی ہے، اس میں جو ہے رشتہ دار بھی شامل ہوتے ہیں، اس پہ اولاد بھی شامل ہوتی ہے، سارے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پاک مروی ہے، سرکار نے فرمایا میری آل میری ساری امت ہے، میری آل میری ساری امت ہے۔ گویا اگر آپ جب درود پڑھتے ہیں جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، جب آپ درود پڑھتے ہیں تو گویا اہل بیت پاک جو اطہار ہیں ان پر بالخصوص اور پوری امت پر بالعموم سب پہ درود بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کے اس حصے سے اللہ آل لوط سے ان لوگوں کا رد ہے جو صرف آل جو ہے اہل بیت پاک کو مانتے ہیں اور صحابہ کو اور ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے۔ حضور کے چچا بھی آل میں شامل ہیں، حضور کے اصحاب بھی آل میں شامل ہیں، حضور کی بیویاں بھی آل میں شامل ہیں، حضور کی ساری امت میں عرض کی آل میں شامل ہے۔ اس میں صرف خاص استثناء اگرچہ عزت کے مقام کے لحاظ سے آل فاطمہ ہے، علی المرتضیٰ پاک ہیں، بی بی فاطمہ پاک ہے، لیکن اس میں عمومی طور پر میرے آقا کی ساری امت شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا اللہ آل لوط سے مراد سب کو گناؤں، ساروں کے ساروں کو، اللہ آل لوط سوائے آل لوط کے، انا لمنجوہم ہم ان کو نجات دیں گے۔ لمنجوہم یہ لام کیا کہ لام تاکید کے لیے، اور لام کیا کہ جو نون کھڑی ہے نا یہ جمع کے لیے، کہ ہم دیں گے ان کو اجمعین، ان سب کو ہم نجات دیں گے، الا امرأتہ، آپ حسین ذرا سبحان اللہ، فرمایا سوائے ان کی بیوی کے۔ ان کی بیوی کیونکہ اپنی گھر والے کے دین پر نہ تھی، لوط علیہ السلام کے دین پر نہ تھی، اور دوسرا وہ آپ کی مخالف بھی تھی۔ وہ قوم لوط جو تھی، جو آپ کی قوم تھی، قوم صدوم، ان کے فعل کو پسند کرتی تھی، اور اگر وہ نبی کے گھر میں رہتی ہو اور ان کے طریقے پر نہ ہو تو اسے فائدہ حاصل نہیں۔ دیکھ لیجیے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنا بیٹا غرق ہو کر مر گیا، ڈوب کر مر گیا، اسے بھی رشتہ داری نے فائدہ نہ دیا کیونکہ وہ آپ پر ایمان نہیں لایا۔ تو جناب من نہ عورت کو فائدہ دیا نہ بیٹے کو فائدہ دیا، اگر فائدہ دیا تو صرف ایمان نے فائدہ دیا۔ اللہ فرمایا الا امرأتہ سوائے ان کی بیوی کے، پہلے لوط کا آل کا لفظ استعمال کر کے سب کو شامل کیا، پھر استثناء دیا اس عورت کو، کہا الا امرأتہ سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا، بات بڑی اہم آ گئی ہے، قدرنا ہم فیصلہ کر چکے ہیں۔ اب یہ قدرنا کی جو ضمیر ہے یہ فرشتوں کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اس کا جو کلام ہے متکلم ہے وہ فرشتے، وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ اب بتلائیے یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ۔ میں تب سمجھانا چاہنا کوئی گا کس کا فیصلہ ہے؟ صحیح اللہ۔ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب من فرشتے کہہ رہے ہیں ہم کریں گے۔ اب اس کا معنی آپ کیا بنائیں گے؟
क्या फरिश्ते खुदा हुए? नहीं नहीं नहीं, इसका अकीदा समझ लीजिए। हम कहते हैं हाथ इनका होता है, करता वो है? इसलिए अहले सुन्नत कहते हैं गुफ्ताए अल्लाह बुवद, गुफ्ताए अल्लाह बुवद, अगरचे अगरचे गुफ्ताए अब्दुल्ला बुवद। हम कहते हैं इनका बोलना उनका बोलना है, अगरचे वो अब्दुल्ला के हुलकूम से बात निकले। करने वाला बात बंदा होता है, लेकिन उस बात में असर अल्लाह का होता है। जैसे अल्लाह ने फरमाया ना यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ। अब अल्लाह हाथ से तो पाक है ना सरकार, अब अल्लाह जैसा अल्लाह का हाथ तो नहीं है ना, तो लेकिन हम कहते हैं ये हाथ बंदे का है, लेकिन इसमें ताकत अल्लाह की आई है। अल्लाह अकबर। इल्ला मरआतहु कद्दरना, फरिश्तों ने कहा हम ये फैसला कर चुके हैं, हम ये फैसला कर चुके। इन्नहा लमिनल गाबिरीन, बेशक वो पीछे रह जाने वालों या अजाब साथ मुब्तला होने वालों के साथ रह जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला करीम हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।